آپ یقین کریں گے کہ دنیا کا یہ شاندار اور جدید ترین شہر جہاں آج لاکھوں لوگ گھومنے آتے ہیں، جہاں دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگ برج خلیفہ کھڑی ہے اور جہاں مہنگی ترین گاڑیاں عام سڑکوں پر چلتی ہیں، کبھی یہ ایک ویران صحرا تھا۔ یہ کہانی ہے دبئی کے زوال سے عروج تک کے حیران کن سفر کی، کہ جہاں ایک چھوٹے سے سمندر سے مچھلیاں پکڑنے والے لوگوں نے صرف چند دہائیوں میں دنیا کے سب سے امیر اور جدید لوگوں میں جگہ بنا لی۔ لیکن یہ سب کیسے ہوا؟ چلیے آج سے 1400 سال پہلے کے اسلامی دور سے لے کر جدید دبئی تک کی تاریخ دیکھتے ہیں۔ 1400 سال پہلے جب عرب علاقہ زیادہ تر صحرائی علاقوں پر مشتمل تھا، جہاں خانہ بدوش قبیلے زندگی بسر کرتے تھے، تو دبئی کا علاقہ بھی انہی میں شامل تھا اور دبئی بنی آس قبیلے کے زیر اثر تھا۔ جب 7ویں صدی میں اسلام کا ظہور ہوا تو اسلام پورے عرب میں تیزی سے پھیلنے لگا۔ 630 CE میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اسلام نے اس خطے میں قدم رکھا اور دبئی کے آس پاس کے قبائل بھی اسلامی خلافت کا حصہ بن گئے۔ پھر وقت کے ساتھ امیہ خلافت اور عباسی خلافت کے دور میں دبئی ایک اہم تجارتی راستہ بن گیا، جہاں سے تجارتی قافلے ہندوستان، چین اور یورپ کی طرف روانہ ہوتے تھے۔ یہاں کے لوگ بنیادی طور پر سمندر سے مچھلیاں اور موتی نکال کے بیچتے تھے۔ یہاں کی بندرگاہیں چھوٹے تجارتی بحری جہازوں کے لیے مشہور تھیں، جو خلیج فارس، ہندوستان اور افریقہ کے ساتھ تجارت کرتے تھے، اور دبئی کا ساحلی علاقہ موتی نکالنے کے لیے مشہور تھا، جو یہاں کے لوگوں کا سب سے بڑا ذریعہ معاش تھا۔ پھر 15ویں اور 16ویں صدی میں جب یورپی قوتیں سمندری راستے تلاش کر رہی تھی تو پرتگالیوں نے 1498 CE میں واسکو ڈی گاما کی قیادت میں ہندوستان کے راستے دریافت کیے، اور 1507 CE میں پرتگالیوں نے پرشین گلف کے کئی علاقوں پر قبضہ کر لیا اور دبئی سمیت کئی ساحلی علاقوں کو کنٹرول کیا۔ لیکن 17ویں صدی میں عمانی سلطنت نے پرتگالیوں کو شکست دی اور دبئی ایک بار پھر عرب حکومت کے زیر اثر آ گیا۔ اور پھر 18ویں صدی کے شروع میں برطانیہ نے پرشین گلف میں اپنی موجودگی بڑھائی تاکہ اپنی تجارتی برتری قائم کر سکے۔ یوں دبئی سمیت کئی علاقے برطانوی تحفظ میں آ گئے، جو بعد میں دبئی کی ترقی میں اہم کردار ادا کرنے والے عوامل میں شامل ہیں۔ پھر 1833 CE میں آل مکتوم خاندان نے دبئی کا کنٹرول سنبھال لیا اور یوں دبئی ایک الگ ریاست کے طور پر ابھرا۔ شیخ مکتوم بن بطی بن سہیل نے دبئی کو ایک آزاد بندرگاہ بنایا، جہاں کسی قسم کا تجارتی ٹیکس نہیں تھا۔ اس وجہ سے کئی تاجر ایران، ہندوستان اور دوسرے علاقوں سے دبئی آ گئے اور یوں دبئی دنیا میں تھوڑا سا مضبوط ہوا۔ پھر 1900 کی دہائی میں دبئی ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، جہاں زیادہ تر لوگ مچھلیاں نکالتے اور موتیوں کی تجارت سے اپنا گزر بسر کرتے تھے۔ یہ ایک ایسا علاقہ تھا جہاں نہ کوئی بڑی عمارت تھی، نہ بجلی، نہ جدید سڑکیں اور نہ ہی کوئی خاص معیشت۔ دبئی کے لوگ اپنی روزی روٹی کے لیے سمندر پر انحصار کرتے تھے اور ان کا سب سے بڑا ذریعہ آمدن قدرتی موتیوں کی تجارت تھی، جو اس وقت پوری دنیا میں مشہور تھی۔ لیکن پھر ایک ایسا وقت آیا جب دبئی کی اکانومی تباہی کے دہانے پر چلی گئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ 1900 کی دہائی میں جاپان نے آرٹیفیشل موتی متعارف کروائے، جو نہ صرف سستے تھے بلکہ زیادہ خوبصورت بھی نظر آتے تھے۔ اس کے نتیجے میں دبئی کے نیچرل موتیوں کی انڈسٹری تباہ ہو گئی اور ہزاروں لوگ بے روزگار ہو گئے۔ یہ دبئی کے لیے ایک بدترین ٹائم تھا اور اکانومی بدترین حالت میں چلی گئی اور دبئی کے لوگوں کے لیے گزر بسر کرنا مشکل ہو گیا۔ کچھ لوگوں نے دبئی چھوڑ دیا اور کچھ نے حالات سے لڑنے کی کوشش کی اور وقت گزرتا گیا، لیکن قسمت نے ایک نیا موڑ لیا۔ 1966 میں دبئی کے صحرا میں تیل دریافت ہوا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب دبئی کی قسمت بدل گئی۔ اب یہاں دولت کی ریل پیل تھی، لیکن صرف تیل ہی ترقی کی وجہ نہیں تھا۔ یہاں ایک بہت اہم شخصیت کا کردار تھا، شیخ راشد بن سعید المکتوم۔ شیخ راشد نے دبئی کی ترقی کے لیے ایک بڑا خواب دیکھا اور ایک شاندار حکمت عملی اپنائی۔ انہوں نے کہا کہ دبئی کو صرف تیل پر منحصر نہیں رکھنا، بلکہ اسے بین الاقوامی تجارتی مرکز بنانا اور جدید بندرگاہیں، سڑکیں اور پورٹ بنانا ہے، اور پھر دنیا بھر سے کاروباری لوگوں کو دبئی کی طرف متوجہ کرنا ہے۔ یہ سب وہ فیصلے تھے جنہوں نے دبئی کو دنیا کے سب سے تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں میں شامل کر دیا۔ زیادہ تر لوگوں کو لگتا ہے کہ دبئی ایک ملک ہے، لیکن ایسا بالکل نہیں۔ دراصل دبئی یونائٹڈ عرب امارات کی ایک ریاست ہے۔ متحدہ عرب امارات یعنی UAE ایک ملک ہے جو 2 دسمبر 1971 کو وجود میں آیا اور UAE 7 ریاستوں پر مشتمل ہے۔ نمبر 1 ابو ظہبی، جو UAE کا کیپٹل بھی ہے۔ نمبر 2 دبئی، نمبر 3 شارجہ، نمبر 4 عجمان، نمبر 5 راس الخمیہ، نمبر 6 القوائن، نمبر 7 فجیرہ۔ UAE کی حکومت اور حکمرانی کا نظام صدارتی بادشاہت کے تحت چلتا ہے، جہاں ہر ریاست کا اپنا حکمران ہوتا ہے، لیکن ملک کا ایک صدر اور وزیر اعظم بھی ہوتا ہے۔ UAE کا سب سے مشہور شہر دبئی ہے اور دوسری سب سے بڑی ریاست ہے، اور ساتھ ساتھ کاروباری اور سیاحتی مرکز ہے، جہاں برج خلیفہ، دبئی مال اور پام جمیرہ جیسے عالمی مقامات موجود ہیں، اور شیخ محمد بن راشد المکتوم یہاں کے رولر ہے اور ساتھ ہی UAE کی پرائم منسٹر بھی ہیں۔ اب اپنے اصل ٹاپک پہ آتے ہیں۔ 1985 کو شیخ راشد بن سعید المکتوم، جن کا ذکر میں پیچھے ویڈیو میں کر چکا ہوں، دبئی کو ایک فری ٹریڈ زون بنایا، جس وجہ سے دنیا بھر کے کاروباری ادارے دبئی کی طرف متوجہ ہوئے، اور اس کے بعد دبئی کے لیے نیو خواب دیکھا گیا، جیسے کہ دنیا کی سب سے اونچی عمارت بنانے کا خواب، اور اس کے علاوہ دنیا کا سب سے بڑا شاپنگ مال بنانے کا خواب اور دنیا کی سب سے لگژری ہوٹل بنانے کا خواب۔ یہ سب ممکن ہوا شیخ محمد بن راشد المکتوم کی قیادت میں، جنہوں نے دبئی کو ایک عالمی سیاحتی اور بزنس ہب بنانے کی ٹھانی۔ پھر آخر دبئی نے 2004 میں دنیا کی سب سے اونچی عمارت برج خلیفہ بنانے کا اعلان کیا اور 2010 میں یہ عظیم عمارت مکمل ہوئی اور 828 میٹر کی بلندی کے ساتھ دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگ بن گئی۔ پھر دبئی مال
مال بنایا گیا جو دنیا کا سب سے بڑا شاپنگ مال ہے، اور پھر دبئی میں پام آئس لینڈ بنایا گیا جو آرٹیفیشل جزیروں پر مشتمل حیرت انگیز منصوبہ ہے، اور اس وجہ سے آج دبئی دنیا کے مہنگے ترین اور دنیا کے سب سے امن والے شہروں میں شامل ہے، جہاں جرم نہ ہونے کے برابر ہے اور جہاں لوگوں کے لیے دنیا کی ہر آسائش موجود ہے۔ اور آخر میں یہ ضرور بتائیں کہ آپ کو دبئی کی کہانی کی کون سی چیز سب سے زیادہ حیران کن لگی۔